ثالثاً قرآن کی وہ سب آیتیں محکم ہیں جن پر اس کی ہدایت کا مدار ہے، یعنی اس نے جو بات پہنچائی ہے، جس ہدایت کو وہ آپ تک اس کا ابلاغ چاہتا ہے. یہ بات میں اس سے پہلے یہاں ایک نشست میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر جو ہدایت لے کر آئے ہیں ہمارے لیے وہ عالمگیر ہے. حضرت مسیح کی بھی ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے. محمد الرسول اللہ کی قیامت تک کے لیے ہے. حضرت موسیٰ کی بھی قیامت تک کے لیے ہے. کوئی پیغمبر کسی ایک قوم کے لیے ہدایت لے کر نہیں آتا، وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا منبع ہے. اور تمام کتابیں ساری دنیا کی ہدایت کے لیے آئی ہیں. ہدایت یعنی وہ رہنمائی جو ہمیں چاہیے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. تو اس رہنمائی کا کوئی تعلق کسی زمانے اور کسی قوم سے نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول اور نبی عدالت بن کے آتے ہیں تو اپنی قوم کے لیے آتے ہیں. یعنی جو قوموں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہے، چنانچہ جب قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ یہ القرآن کے لیے آیا ہے اور یہ ان لوگوں کو خبردار کرتا ہے اور یہ تمہاری زبان میں ہے اور تمہارے اندر کے پیغمبر سے ہے، وہ عدالت کو بیان کر رہا ہوتا ہے، ہدایت کو بیان نہیں کر رہا ہوتا. ہدایت عالمگیر ہے ہر پیغمبر کی. حضرت مسیح کی عدالت بنی اسرائیل کے لیے تھی، ہدایت ہمارے لیے بھی ویسی کی ویسی. ثالثاً قرآن کی وہ سب آیتیں محکم ہیں جن پر اس کی ہدایت کا مدار ہے. یعنی وہ جو میسج لے کے آیا ہے میرے لیے، آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، وہ سب آیات کیا ہیں؟ محکم ہیں. یعنی ان کا اسلوب ایسا اختیار کیا گیا ہے کہ اس میں دونوں چیزیں واضح ہوتی ہیں، آیت کے معنی بھی اور اس کا مصداق بھی. یہ آگے واضح کروں گا میں کہ مصداق سے کیا فرق واقع ہوتا ہے. پکی گڑی ہوئی، کوئی ادنا درجے کا ایسے نہیں ہوتے آپ، اس میں ٹھوک کر بات بیان کر دیتا ہے. عربی زبان میں شاید اردو کا یہ محاورہ اس لفظ کو ادا کر سکتا ہے، محکم ہے. اور متشابہات صرف وہ آیتیں ہیں، یعنی قرآن مجید میں بیان کیا نا کہ اس کی آیات محکم بھی ہیں اور متشابہ بھی ہیں. تو متشابہات صرف وہ آیتیں ہیں جن میں آخرت کی نعمتوں اور نقمت یعنی آخرت میں جو عذاب یا کوئی سزا ملنی ہے، جن میں آخرت کی نعمتوں اور نقمتوں میں سے کسی نعمت یا نقمت کا بیان تمثیل اور تشبیہ کے انداز میں ہوا. چونکہ وہ عالم ہمارا دیکھا ہوا نہیں ہے آخرت کا، وہ ایک نئی دنیا وجود میں آنی ہے. تو جب قرآن کو اس کی کوئی تفصیلات بیان کرنی ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری اس دنیا کی چیزوں کو لے کر انہی کے الفاظ میں اس کو بیان کر دیتا ہے، ایک تشبیہ کا اسلوب اختیار کر کے. تو متشابہ کا مطلب مبہم نہیں ہے یا چھپا ہوا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے. متشابہات صرف وہ آیتیں ہیں جن میں آخرت کی نعمتوں اور نقمتوں میں سے کسی نعمت یا نقمت کا بیان تمثیل اور تشبیہ کے انداز میں ہوا ہے. یعنی اس میں جیسے میں نے کئی مرتبہ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ یہ اب دنیا جو ہے ساری کی ساری، جس میں یہ کمکمیں جل رہے ہیں، یہ انٹرنیٹ کام کر رہا ہے، یہ کیمرے موجود ہیں اور دنیا تک، اس کو 200 سال پہلے اگر بیان کرتا کوئی آدمی، کسی کو پتہ چل جاتا کہ یہ سب ہونا ہے، تو وہ کیا کرتا؟ اس لیے کہ زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تو جس وقت تصور یا شے سامنے آئے گی تب پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں پھر کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ تشبیہ کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. تو قرآن نے ان چیزوں کو جنہیں وہ دکھا نہیں رہا اس وقت، ہمیں آخرت دکھا نہیں رہا، حضرت آدم کی پیدائش کیسے ہوئی، کیا معاملہ ہوا، وہ واقعہ دکھا نہیں رہا، تو اس میں پھر ہماری موجودہ جو زبان ہے اس کی تشبیہیں اور استعارے لے کر اس بات کو بیان کر دیا جاتا ہے. یا اللہ تعالیٰ کے صفات و افعال اور ہمارے علم اور مشاہدے سے ماورا اس کے کسی عالم کی کوئی بات تمثیلی اسلوب میں بیان کی. یعنی کیا کیا چیزیں ہیں متشابہات میں ہوتی ہیں؟ آخرت کی کسی نعمت کو بیان کرنا ہے، اب وہاں درخت کیا ہوں گے اور نہریں کیا ہوں گی اور کیا، ان کی حقیقت کوئی نہیں جانتا، لیکن بہرحال اس میں اب مثلا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، تو ان الفاظ سے بس ایک تصویر ہی دی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اسی طریقے سے آخرت کی نقمت عذاب ہے، تو ان کے لیے بھی یہاں کی جو سزا کی صورتیں ہیں ان کو لے لیا گیا ہے، ان کی اصل حقیقت کیا ہے وہ وہیں جا کے معلوم ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال قرآن مجید بیان کر، اللہ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ساری دنیا نظم چلا رہے ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں بھی بالکل وہی طریقے اختیار کیے گئے ہیں
کہ ہماری گرفت میں آ جائے کچھ بات، حقیقت کیا ہے وہ نہیں بیان ہو سکتی۔ اسی طرح سے ہمارے علم اور مشاہدے سے ماورا اللہ کے بہت سے عالم ہیں۔ ہم مثلا یہی بیان کیا ہے کہ یہ جو تمہیں کائنات نظر آ رہی ہے پوری، یہ ایک کائنات ہے، 6 اور بھی ہیں۔ اب یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ اس 6 کائناتوں کے بارے میں پھر ایک اور بات اللہ کو بیان کرنی تھی، اور وہ یہ کہ ان میں سے ہر ایک میں ایک سیارے میں زندگی ہے۔ تو قرآن اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا اس نے کہا کہ ہم نے 6 کائناتیں اور بنائی ہیں، اور ہر ایک میں اسی کی مثل ایک زمین ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اس کا نام وہاں زمین نہ ہو، یا وہ سیارہ جو ہے زمین ہم اس کو کہتے ہیں جس میں زندگی ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو محض یہ لفظ کہہ دینے سے وہ بات ادا ہو گئی۔ تو یہ اس کو بیان کیا یہ، تو یہ اللہ تعالیٰ تمثیل کے اسلوب میں بیان کر دیتے ہیں۔ یہ آیتیں، یہ سن لیجئے، یہ آیتیں نہ غیر متعین ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی متشابہ ہے اور کون سی محکم ہے، متعین ہے۔ اس اوپر جو معیار بیان کیا ہے اس پر ہر ایک کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ یہ آیتیں نہ غیر متعین ہیں، نہ ان کے مفہوم میں کوئی بہام ہے، یعنی ان کا مطلب سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ مثال دوں اس کی، حضرت یوسف کا خواب ہے، بیان کیا انہوں نے کہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے دیکھا ہے۔ 11 ستارے عربی میں کیا ہوتے ہیں، چاند کیا ہوتا ہے، سورج ہم جانتے ہیں، لیکن خواب کی تعبیر کیا تھی؟ میرے ماں باپ اور بھائی ایک دن میرے سامنے جھک جائیں گے۔ تو یہ جو تعبیر ہے یہ کیا ہے؟ مصداق۔ اور 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ کیا ہے؟ معنی۔ تو قرآن کی کوئی آیت ہی متشابہات کو اور بالکل واضح چیزوں کو الگ کرتی ہے، بتاتی ہے کہ یہ چیزیں متشابہات ہیں جو آپ نے ذکر کیا، قرآن ہی بتاتا ہے؟ یہ سورہ آل عمران کے شروع میں اس کو موضوع بنایا قرآن مجید نے۔ یہ آیتیں نہ غیر متعین ہیں اور نہ ان کے مفہوم میں کوئی ابہام ہے، یعنی مطلب سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ان کے الفاظ بھی عربی مبین ہی کے الفاظ ہیں، کوئی دوسری زبان نہیں ہے، وہی عربی ہے ان آیتوں کی بھی جو واضح کر دیتی ہے، اور ان کے معنی ہم بغیر کسی تردد کے سمجھتے ہیں، یعنی ان کے معنی کو سمجھنے میں کوئی تردد بھی نہیں ہوتا، اس میں بھی بالکل قطعی دلالہ ہوتا ہے قرآن۔ ان کی حقیقت البتہ ہم اس دنیا میں نہیں جان سکتے۔ یہ ہے حروف مقطعات بھی متشابہات میں آتے ہیں؟ جی، حروف مقطعات جو ہیں وہ بالکل متعین ہے، واضح ہیں، صورتوں کے نام ہیں۔ ان کی حقیقت البتہ ہم اس دنیا میں نہیں جان سکتے، یعنی معنی واضح ہیں بالکل، لیکن حقیقت کیا ہے وہ نہیں جان سکتے۔ لیکن اس جاننے اور نہ جاننے کا قرآن کے فہم سے چونکہ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے درپے بھی نہیں ہوتے۔ یعنی ہمارے اصول میں یہ بات شامل ہے کہ ہم معنی بیان کریں گے، مصداق، حقیقت، اس کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کو جاننے کا ہمارے پاس ذریعہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی یہ ہمارے پورے ڈسکورس میں، آپ تدبر قرآن کو پڑھیں، مجھے پڑھیں، امام فرائی کو پڑھیں، آپ کہیں اس چیز کا کوئی بحث ہی نہیں دیکھیں گے سرے سے۔ اس میں غلطی یہی ہوتی ہے کہ متشابہات کو عرف عام میں مخفی چیزوں کو سمجھا کریں، مخفی چیزیں، اور ان کے معنی سمجھے نہیں جا سکتے، ان کے معنی بالکل واضح ہوتے ہیں۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، یہ وحی بحث ذہن میں رکھیں، وحی تو عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ قرآن وحی جلی ہے اور روایتیں وحی خفی ہیں۔ جلی کا مطلب لفظوں میں آ گئی ہے، اور خفی کا مطلب یہ ہے کہ مدعا مفہوم بتایا گیا ہے، رسول اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر وہ نازل ہوا ہے اس کے کسی حکم میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا۔ یعنی بات اگر قرآن مجید میں اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ یعنی وحی خفی اور جلی تو ایک طرف، خدا کا پیغمبر بھی نہیں کر سکتا سرے سے۔ تو اس میں گویا اس بنیاد کو واضح کر دیا گیا ہے۔ دین میں ہر چیز کے رد و قبول، یعنی ایکسیپٹ کرنا ہے یا رد کرنا ہے، قبول کا فیصلہ اس کی آیات بینات ہی کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے سامنے کوئی روایت آ گئی، کوئی قصہ آ گیا، کوئی چیز آ گئی، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ اس کی آیتیں فیصلہ کریں گی کہ ایکسیپٹیبل ہے، میرے فریم میں ہے، میرے دائرے میں ہے یا نہیں۔
تو اس کی آیات بینات واضح آیات ہیں، ان میں کیا جاتا ہے۔ ایمان و عقیدے کی ہر بحث اس سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم کر دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایمان اور عقیدے کی بحث، اس کے لیے آپ قرآن سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ وہ تو ہماری زندگی موت کے مسائل ہیں نا جنہیں ماننا ہے۔ ایمان و عقیدے کی ہر بحث اس سے شروع ہوتی اور اسی پر ختم کر دی جاتی ہے، وہ باہر جائے گی نہیں۔ ہر وحی، ہر الہام، ہر القاء، ہر تحقیق اور ہر رائے اس کے تابع ہے۔ یہ وہی فرقان ہونے کا بیان ہے اس کو۔ ابو حنیفہ و شافعی، بخاری و مسلم دونوں فقیہ ہیں بڑے، بخاری و مسلم دونوں محدث ہیں بڑے حدیث کے۔ اشعری و ماتریدی دونوں مسلمانوں کا جو فلسفہ ہے اس کے بڑے مسالک ہے، اور جنید و شبلی صوفی ہیں سب سے بڑے، سب پر اس کی حکومت قائم ہے، یعنی قرآن کی حکومت قائم ہے۔ تو مثال کے طور پر ان کو لے لیا گیا ہے، اور اس کے خلاف یعنی قرآن کے خلاف ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ اصل میں یعنی جو قرآن کو آپ اگر فرقان، میزان، کسوٹی، معیار مانتے ہیں تو یہ چار باتیں ماننی ضروری ہیں۔ ان کو آپ ان میں کوئی سوال کرنا تو کر لیجیے، کیونکہ یہ تحریر شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ 3 چیزیں ہیں اصول کی حیثیت رکھتی، یہ پہلی کو ہم نے ایکسپلین کر دیا۔ دوم یہ کہ سنت دین ابراہیمی کی وہ روایت، سنت کیا چیز ہے سنا ہے نا بہت لفظ، ہم اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ یہ دوم یہ کہ سنت دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا۔ یہ اصل میں وہ بریک تھرو ہے جس نے اصول فقہ کے اندر سے ایک پوری کی پوری کیٹیگری کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو عمار صاحب نے اب وہ جو لکھ رہے ہیں وہ پوری کر دی ہے کہ وہ کیا مسئلہ اس کے نتیجے میں ختم ہو گیا۔ ایک بہت بڑی الجھن ہے جو موجود تھی، آپ چاہیں گے تو میں اس کی کچھ وضاحت کر دوں گا، لیکن زیادہ تفصیل سے وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ یوں بیان کیا جا رہا تھا کہ قرآن آیا اور قرآن کے ساتھ رسول اللہ نے ایک سنت قائم کی، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کا دین آیا حضرت آدم کے پاس، تمام پیغمبروں نے وہی دین سکھایا اور سمجھایا۔ رسول اللہ کی قوم میں وہ حضرت ابراہیم لے کے آئے، حضرت ابراہیم کا لایا ہوا دین رسول اللہ سے پہلے موجود ہے۔ نماز موجود ہے، روزہ موجود ہے، حج موجود ہے، عمرہ موجود ہے، قربانی موجود ہے، بدن کی صفائی کی سب چیزیں موجود ہیں۔ تو دین ابراہیمی یہ پیچھے کھڑا ہے سارا کا سارا۔ اب خدا کا پیغمبر آ گیا 2000 سال کے بعد، تو پیغمبر کے آنے سے 2000 سال پہلے ان میں سے کوئی چیز مر گئی کا مطلب کیا ہے کہ 2-4 لوگوں کو معلوم ہے، باقی لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ کسی چیز میں خرابیاں پیدا ہو گئیں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اب جب مزید اس کو آگے بڑھانا ہے تو کوئی اضافہ بھی کیا جا سکتا۔ تو رسول اللہ نے کیا کیا ہے، یعنی آپ نے یہ کیا ہے کہ وہ جو ٹریڈیشن پہلے چلی آ رہی ہے اس کو پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید کی، یعنی زندہ کر دیا اسے، اس کی اصلاح کی، اس میں کچھ اضافے کر دیے، اور پھر آپ نے اس کو سینکشن دے کے آگے جاری کر دیا۔ تو یہ سنت ہے، یعنی سنت گویا قرآن سے پہلے کا دین ہے، اسی لیے قرآن اس کی تفصیل نہیں کرتا، وہ اسٹیبلش دین ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن میں آپ کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، حکم البتہ قرآن نے دیا آپ کو کہ یہ جو پہلے سے دین چلا آ رہا ہے ابراہیم کا، آپ کو اس کی پیروی کرنی ہے، یہ سارا ایکسیپٹ کیا جائے گا، اتنا بھی ہے۔ کس شرط کے ساتھ، یعنی اگر کوئی مردہ ہے تو زندہ کر دیں، اگر خرابی کوئی لوگوں نے پیدا کی ہے تو اصلاح کر دیں، اور اگر ضرورت ہے تو کوئی اضافہ کرنا ہے تو کر دیں۔ قرآن میں آپ کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، یہ روایت بھی اسی کا حصہ ہے، یعنی یہ سنت جس کو آپ کہتے ہیں، یہ اصل میں جب قرآن نے کہا کہ نا آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں تو یہ اس کے کانٹینٹ کا حصہ ہے جس کو حضور نے جاری کر دیا۔ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے،
یعنی اب جیسے قرآن دیا ہے آپ نے، قرآن کیسے دیا؟ یعنی آپ نے پڑھا، لوگوں نے سنا، سننے والوں میں جو یاد کر سکتے تھے انہوں نے یاد کر لیا، جو لکھ سکتے تھے انہوں نے لکھ دیا. ہزاروں نے یہ کام رسول اللہ کی زندگی میں کیا، آپ کے بعد انہوں نے لاکھوں کو منتقل کر دیا، لاکھوں نے کروڑوں کو منتقل کر دیا. بالکل اسی طرح سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ سنت منتقل ہو گئی. یعنی اس وقت بھی آپ دیکھیں قرآن کے حافظ تو شاید یہاں کوئی نہ ہو، نماز پڑھنے والے سارے ہی ہوں گے. تو نماز اسی طرح، روزہ اسی طرح جاری کر دیا اس طریقے سے. ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملا ہے، یعنی کیسے ملا ہے؟ تمام صحابہ نے، اجماع کا مطلب ہے سب کے سب، تمام صحابہ نے اس کو بالاتفاق یہ کہہ کے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا قرآن ہے آگے منتقل کیا ہے. اور پھر قولی تواتر یعنی سینکڑوں لوگوں نے اس کو زبانی یاد کر کے آگے منتقل کرنا شروع کیا. قولی تواتر کا مطلب یہ ہے، یہ یعنی جس طرح قرآن ایسے ملا ہے، یہ یعنی سنت اسی طرح ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے. یعنی سنت بھی ایسے ملی ہے کہ تمام صحابہ نے نماز پڑھی ہے اور پھر اگلی نسلوں کو منتقل کر دی اسی طریقے سے. اور قرآن کی طرح ہر دور میں مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہوتی ہے. پوچھتے ہیں لوگ کہ سنت کو کہاں سے پائیں، تو وہ مسلمانوں کے اجماع میں ہے. اجماع کا مطلب کیا ہے؟ ان کی ہر کتاب میں لکھی ہوئی جو دین کے بارے میں موجود ہوگی، ان کے ہر مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے، ان کی ایک بہت بڑی اکثریت اس پر عمل کرتی ہے. اور جو نہیں عمل کرتے ان کو بھی پوچھیں تو وہ کہیں گے 5 نمازیں فرض ہیں. اس میں ایک کنفیوژن رہ جاتی ہے، کنفیوژن ایسی رہ جاتی ہے جیسے ہم داڑھی اور مونچھ کا اگر مسئلہ ڈسکس کریں اس تناظر میں، ایز این ایگزامپل، ہمیں حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ مونچھ پہلی شرط ہی پوری نہیں ہوتی، نہ صحابہ کا اجماع نہ ان کا تواتر. پہلی شرط ہی پوری نہیں ہوتی، وہ اخبار احاد کا مسئلہ ہے. مونچھ بھی اور داڑھی بھی سب کچھ، لیکن مونچھ داڑھی جو ہے وہ مسئلہ ہے. جو مونچھیں مڈوانے کا معاملہ ہے وہ سنت ہے، اور بالکل الگ الگ اس کو منتقل کیا. تو وہ آپ جب وقت رہا تو آپ توضیح کر دوں گا میں. لہٰذا اس کے بارے میں کسی بحث و نظار، یعنی اس طرح قرآن کے بارے میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کہاں ہے، اسی طرح سنت کے بارے میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں، بالکل طے ہے. یعنی آپ یقین کریں کہ میں نے جب اس کو پہلی مرتبہ متعین کیا ہے میزان کے دوسرے صفحے کے اوپر، میں نے لسٹ کر دیا ساری کی ساری کو، تو آپ یوں سمجھیں کہ ایسے کمرے کے اندر بہت سی بکھری ہوئی چیزیں تھیں. میں نے ان کو جب ڈھیر کیا اور ڈھیر کے کرنے کے بعد صرف ایک کرائیٹیرین رکھا، مستقل بذات دین کہاں ہے، غیر مستقل بذات کو الگ کرتے ہوئے خود بخود متعین ہو گیا. یعنی 10 منٹ بھی نہیں لگے، باقی جو کام تھا وہ بعد کا ہے، جتنا بھی تھا اس کو موقت کرنے کا. تو سنت بالکل طے ہے قرآن کی طرح، بالکل متعین ہے، اس میں کوئی بحث نہیں، کوئی چیز نہیں. یہ دوسری بات ہے، دوسرا اصول ہے. سبب تیسرا کیا ہے کہ دین صرف وہی ہے جو قرآن و سنت میں بیان کر دیا گیا ہے. یعنی اب کیا ہوا، ایک قرآن ہے اور ایک سنت ہے، تو بس دین اس سے باہر کہیں نہیں پایا جاتا. دین صرف وہی ہے جو قرآن و سنت میں بیان کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا. یعنی اب دین ہمارے پاس ان 2 صورتوں میں موجود ہے. آپ کو دین کو تلاش کرنا ہے، قرآن میں دیکھیں گے، سنت میں دیکھیں گے. دونوں مسلمانوں کے اجماع میں ہیں، دونوں کے لیے کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گا. آپ انگلستان میں بھی جائیں گے تو کسی نہ کسی دکان سے قرآن مل جائے گا. اور سنت کو جاننا چاہیں گے تو وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر کے اندر ہر جگہ رائے جاری اور ساری. اطمینان سے آنکھیں بند کر کے اٹھ کے جائیے، کبھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حج کیا ہے، چلے جائیں وہاں لاکھوں لوگ کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، ہو جائے گا، کوئی فکر کی بات نہیں. عمرہ کیا ہو جائے گا. یعنی اس میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ غلطی اسی طرح کی ہوگی جیسے کہ کسی بھی کام کو کرنے میں انسان سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے. بحیثیت مجموعی سب لوگ لائن میں لگے ہوئے سب کچھ کر رہے ہوں گے، بس ان کے پیچھے چلتے جائیے. سوم یہ کہ دین صرف وہی ہے جو قرآن و سنت میں بیان کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر قرآن اور سنت ہی دین ہے تو پھر وہی سوال جس سے ہم نے کل صبح بحث کی ابتدا کی تھی، اخبار احاد یاد ہے نا. اب اس کے بارے میں یہاں اپنی رائے بیان کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار احاد. قول یعنی کسی نے بیان کیا کہ حضور سے میں نے یہ بات سنی تھی، یہ قول ہو گیا. کسی نے بیان کیا میں نے حضور کو یہ کام کرتے دیکھا تھا، یہ فعل ہو گیا. کسی نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فلاں کام ہوا تھا، آپ نے روکا نہیں، یہ تقریر و تصویب ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار احاد، یعنی جب دین صرف قرآن و سنت میں ہے تو اب بتانا ہے نا کہ یہ پھر کیا ہے، کہ اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان کا علمی فنی جو نام ہے وہ ہے اخبار احاد، لیکن عام بول چال میں اس کو حدیث کہا جاتا ہے. ان سے یعنی یہ جو کچھ بھی ہے، جب کہا آپ نے کہ دین صرف قرآن و سنت میں ہے تو سوال پیدا ہوا ان میں کیا ہے. ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا. دین کیا نام ہے؟ دو ہی چیزوں کا نام ہے، یا کچھ ماننے کی باتیں ہوں گی یا عمل ہوں گے. ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا. دین سے متعلق یعنی جب آپ نے کہہ دیا کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا تو سوال پیدا ہوا کہ دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آتی ہیں وہ کیا ہیں پھر؟ دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آتی ہیں وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے. یعنی ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دین جو قرآن و سنت میں ہے اس کو ہی واضح کرنے کا کام رسول اللہ نے کیا تو وہ لوگوں نے بیان کر دیا. اب وہ ساری بحث ذہن میں تازہ کر لیجئے. یعنی ایکسیپشن بیان کیا تو وہ عقلی ہونی چاہیے، پروسیجر بیان کیا ہے تو وہ بھی عقلی ہونا چاہیے. وہ بے شمار چیزیں، وہ سب کی سب چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ اس قرآن اور سنت کو سمجھا رہی ہیں آپ کو. جیسے میں اس وقت اگر آپ قرآن کا درس دوں تو میں قرآن میں کسی اضافے کو نہیں کروں گا، آپ کو سمجھانے کا عمل کروں گا. تو یہ سمجھانے کے عمل کو اصطلاحی زبان میں ہم بیان کرتے کہیں گے تفہیم و تبیین. تفہیم کا مطلب ہے سمجھانا اور تبیین کا مطلب ہے واضح کرنا. در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے. یعنی اس میں اب کیا ہوتا ہے کہ حضور نے یہ کہا تھا نا نماز پڑھنی ہے، تو لوگ بیان کرتے ہیں ہم نے آپ کو کیسے نماز پڑھتے دیکھا. تو یہ کیا چیز پھر ہوئی؟ یہ سنت نہیں ہے. سنت تو وہ تھی جو آپ نے جاری کر دی، یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے، یعنی آپ کے عمل کا نمونہ ہے. اسوہ حسنہ کا مطلب ہے بہترین نمونہ. چنانچہ دین کی حیثیت سے، یعنی جو بھی آپ کے پاس 70,000 روایتیں ہیں، چنانچہ دین کی حیثیت سے اس دائرے سے باہر کی کوئی چیز، وہ دائرہ کیا ہے؟ یا وہ تفہیم ہوگی یا تبیین ہوگی یا اسوہ حسنہ کا بیان ہوگا. اس دائرے سے باہر کی کوئی چیز نہ حدیث ہو سکتی ہے اور نہ محض حدیث کی بنیاد پر اسے قبول کیا جا سکتا. پہلی بات میں نے کہ ہو ہی نہیں سکتی، اور واقعہ بھی یہی ہے ہی نہیں. لیکن بالفرض علم کی دنیا میں کہتے ہیں نا قبول کر لیں کہ ہے کوئی، قبول نہیں کی جائے گی، ہو ہی نہیں سکتی. یہ میں پہلے بتا چکا آپ کو کہ ہم روایت کو ان تینوں چیزوں میں دیکھیں گے. یعنی اس میں کوئی کسی نئی بات، کسی دین میں کسی عقیدے اور عمل کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی چیز علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد وہ ان معیارات سے پوری اتر گئی، سر آنکھوں کے اوپر لکھیں گے، بیان کریں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، بتائیں گے. اس دائرے کے اندر اب یہ سوال پیدا ہوا کہ قرآن بھی مل گیا، سنت بھی مل گئی. اب اس دائرے میں، یہ دائرہ کیا ہے؟ اوپر بیان ہو گیا، یعنی قرآن و سنت کی تفہیم، تبیین، اسوہ حسنہ. اس دائرے کے اندر البتہ حدیث کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے قبول کر لیتے ہیں. یہ سوال کرتے ہیں نا کہ پھر حدیث کی کیا حجت ہوگی؟ تو اس پہ جو بات کہی گئی وہ سمجھ لیجئے. جب آپ کو بتایا جاتا ہے یہ بات قرآن میں ہے تو قرآن میں آپ کا اطمینان ضروری نہیں ہے. اگر آپ یہ مان گئے ہیں کہ قرآن کا مطلب یہی ہے تو اب آپ مطمئن ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ اللہ کی حجت پوری ہو گئی آپ کے اوپر. یہی معاملہ ہے سنت کا. حدیث میں یہ مرحلہ بھی گزرنا ہے کہ آپ کو مطمئن ہونا ہے کہ اس حدیث کی حضور کی طرف نسبت ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اس لیے یہ الفاظ لکھے گئے ہیں.
یعنی یہاں میری تحقیق پر میں مطمئن ہوں، آپ پر حجت نہیں قائم ہو سکتی. دوبارہ ایکسپلین کرتے ہیں. جی دوبارہ ایکسپلین کرتے ہیں. اگر میں دین کی کوئی بات بیان کروں اور یہ کہوں یہ قرآن میں ہے، تو میرے فہم کی غلطی اگر آپ پر واضح نہیں ہے تو آپ کو اسے ماننا ہی ہے. میں کہوں کہ یہ حدیث ہے تو آپ کا اطمینان ضروری ہے کہ یہ واقعی حدیث ہے، وہاں یہ ضروری ہے. یعنی قرآن سنت اسٹیبلش ہے، ان کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف آیت سنا دینی ہے آپ کو، وہ آیت اسٹیبلش ہے کہ وہ رسول اللہ کی دی ہوئی ہے. حدیث میں یہ بحث کیونکہ ہونی ہے تو ہو سکتا ہے ایک روایت کے بارے میں امام بخاری کا اطمینان ہو اور امام مسلم کا نہ ہو. اس دائرے کے اندر البتہ حدیث کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی اسے قبول کر لیتا ہے. یعنی اس نے مان لیا کہ یہ حضور کی بات ہے تو پھر کوئی سوال نہیں ہے، پھر اس کے لیے وہ قرآن اور سنت ہے. لیکن ایک عام آدمی کو تو یہی پڑھ کے سنایا جاتا ہے. جی ایک عام آدمی کو دین یہی چیزیں پڑھ کے سنایا جاتا وہ ایک الگ بات ہے. اچھا، جب یہ اس مرحلے سے گزر گئی، اس سے انحراف، یعنی اب اس حدیث سے انحراف، آپ مطمئن ہو گئے، آپ نے مان لیا کہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، اب اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں. تو یہ وہ اپروچ ہے جو ہم نے اس سارے مسئلے میں اختیار کیا ہے. یعنی قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے، اس کو پلیس کہاں کرنا ہے، کیا چیز کس دائرے کی ہے، کس سے کیا لینا ہے، کس سے کیا نہیں لینا. تو وہ بحث جو رسول اللہ کے فوراً بعد پیدا ہوئی تھی وہ ہمارے ہاں تو سیٹل ہو کے ختم ہو گئی. اگر آپ کے ہاں نہیں ہوئی تو آپ تحقیق جاری رکھیں. استاد محترم، یہ جو حدیث اور سنت کا ڈفرنس ہے، یہ جو باقی 5 پوائنٹ آف ویوز تھے، ان میں سے کسی نے بھی اس کو اس طرح سے ڈفرینشیٹ نہیں کیا. یعنی بیان تو ہوتا رہا ہے، پہلے دن سے ہوتا رہا ہے، پریسیجن میں نہیں آ سکا. جاوید صاحب، اس میں جو آپ نے سنت دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی دونوں کو کیا ہم معنی استعمال کیا ہے؟ سنت اس کا پریکٹیکل حصہ ہے، اسے یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ وہ اسی کا حصہ ہے. ملت ابراہیمی سے مراد پورا دین ہے، اس میں توحید بھی ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، سب چیزیں. آپ نے اپنے بیان میں کہا کہ تمام انبیاء کی جو ہدایات اور ان کی ہدایت کا جو درس ہے جو عالمگیر ہوتا تھا، جبکہ ان کی ہدایت خدا نے یہ اہتمام کیا کس لیے ہے؟ ضرورت کیا تھی اس کی؟ اسی لیے کیا کہ ساری انسانیت کو اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے، تو وہ انبیاء کے ذریعے سے دی گئی. تو پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کی عدالت جو ہوتی تھی اپنی قوم کے لیے ہوتی تھی. عدالت کا مطلب ہے کہ وہ زمین پر آ گئے، اپنی قوم کی قیامت کا فیصلہ کر دیں گے. جن کو عذاب میں مبتلا ہونا ہے وہ مٹا دیے جائیں گے، جن کو سرفراز ہونا ہے وہ سرفراز ہوں گے. اس کے لیے ایک نئی کتاب کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ کس کے لیے؟ ایک انبیاء نے کسی کتاب کی ضرورت ہے، اس کے لیے کتاب کی ضرورت ہی نہیں. تو پھر ہم دیکھ پیغمبر کی ضرورت ہے. پیغمبر تو آتے تھے، لیکن پہلے دیکھیں، پہلے تورات ہے، پھر انجیل ہے، پھر قرآن. کتابوں کے معنی کا مقصد ہی قرآن نے دوسرا بیان کیا، وہ تو میں اس کو بتا چکا آپ کو. اور اس میں یعنی یہ مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ کی اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں وہ چیز موجود رہنی چاہیے جو اختلافات کا فیصلہ کر دے. تو کتاب کا تعلق جو ہے وہ اس سے ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ کے سارے کلام دائمی تھے تو پھر اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا اور صرف قرآن ہی کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ اس وقت پیغمبروں کا سلسلہ جاری تھا، کوئی غلطی ہوتی تھی آگے تصحیح کر دیتے تھے. یہ حفاظتی کا بندوبست کیا ہوا تھا، بندوبست ذرا اور تھا. حضرت مسیح جب آئے تو تورات جو بختہ نصر کے حملے میں بالکل ہی غائب ہو گئی تھی، لوگ اٹھا کے لے گئے، ہیکل بھی توڑ دیا گیا، ایسے سمجھے آپ خدا نخواستہ جیسے حرم کو پامال کر دیا جائے. تو اس کے بعد حضرت مسیح آئے، اس وقت تورات کو دوبارہ مرتب کیا گیا تھا. انہوں نے اسی تورات کی تصویب کی. ٹھیک ہے، کہیں بھی نہیں کہا کہ اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی.
وہ آنے والا پیغمبر بتا دیتا تھا اگر کوئی ایسی بات. یعنی ہم مان سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے جو کتابیں لے کے آئے جو بھی صحائف لے کے آئے تو وہی ہیں جو قرآن ہے. جی عداوت کے لحاظ سے ان کے اوریجنل جو ٹیکسٹ ہے وہ موجود نہیں ہے اس وقت. تو اس وجہ سے ترجمے میں جو غلطی ہو گئی ہے، ترجمے میں جو غلطیاں کہیں رہ گئی ہیں وہ ظاہر ہیں. یہ جو بیانیہ ہمیں کہاں مشہور ہے کہ جو انبیاء آئے تھے اور وہ اپنے صرف اسی قوم اور اسی زمانے کے لیے آئے، عدالت ان کے لیے تھی. خدا کے عذاب و ثواب کا فیصلہ قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے کرتے تھے. وہ رسول اللہ نے بھی اپنے زمانے کے لیے کیا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. جاوید صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو یہ تو تاریخی واقعہ ہے کہ یہ سارے نبی ان کی ایکسیس پوری انسانیت تک تو نہیں رہی. تو کیا مطلب ہے؟ ایکسیس کا تعلق تو انسانیت سے ہے. میں نے اس وقت جو گفتگو کی ہے میری ایکسیس تو نہیں ہے سارے عالم تک، لیکن گفتگو میں نے ساری انسانیت ہی کے لیے کی ہے. میں نے تو آپ کو دے دیا ہے، اب آپ لے جائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم سنت اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور obviously there is a clear distinction یہاں پہ between سنت and حدیث، اور سنت ہم پروفٹ ابراہیم تک لے کے جا رہے ہیں، تو ہمارے پاس لے کے نہیں جا رہے، وہاں سے لا رہے ہیں. وہاں سے لا رہے ہیں. تو جو اس سے بھی پہلے سے ہے. عرب میں اصل میں یہ حضرت ابراہیم لے کے آئے ہیں. یعنی میں نے پوری بات یہ بیان کی کہ اصل میں تو یہ حضرت آدم سے لے کے پیغمبروں کا دین ہے، لیکن عرب میں کون لے کے آیا؟ حضرت ابراہیم. رسول اللہ کو کس کی میراث ملی؟ اپنے باپ ابراہیم کی. سر یہ جو لسٹنگ موجود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عرب میں ہے، تو یہ جو ایویڈنس ہے اس کی کہ یہ وہی تھا، اس کی کیا بیسز ہیں؟ رسول اللہ، خدا کے پیغمبر نے آ کے اس کو اٹھایا، زندہ کیا، اصلاح کی، جاری کر دی. تو کیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ ابراہیم کرتے تھے اور یہ میں نے یہ ایویڈنس موجود ہے؟ یہ تو قرآن نے کہہ دیا ہے، یہ تو قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ یہ ساری کی ساری ملت ابراہیم ہے. یہ سب باتیں قرآن نے بیان کی ہیں. یہ بتایا ہے کہ یہ پیغمبر جو دین لے کے آئے ہیں یہ آدم سے لے کے ایک ہی دین ہے جس کو یہ تاریخ ہے اس کی. لینے کے لیے پیچھے نہیں جانے کی ضرورت. دینے والا خدا کا پیغمبر ہے، آخری دے رہا ہے. اسی لیے اس کو سنت رسول اللہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مجھے اور آپ کو آپ سے ملی. لیکن کیا وہ آپ سے انیشیٹ ہوئی ہے؟ نہیں، وہ پیچھے سے آ رہی ہے. یہ چیز تو ڈاکومنٹڈ ہے کہ قرآن سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حج بھی کیا انہوں نے، اور وہ جو تمام یہ سنت تھی وہ اس پہ عمل کرتے تھے. نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ سب کرتے. رسول اللہ کے حج کی پوری تفصیل نبوت سے پہلے کی موجود ہے. چھٹی اپروچ میں دو چیزیں جو ڈسٹنکٹ ہیں جو ہماری ورک شاپ میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث کوئی اضافہ نہیں کرے گی، اور دوسرا یہ کہ کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں کرے گا. عقیدہ اور عمل کا یہ الفاظ بڑے اہم ہوتے ہیں. تفہیم و تبیین. تو پھر نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یا تفہیم کرے گی، یا تبیین کرے گی، یا اسوہ حسنہ کو بیان کرے گی. کوئی ایسی حدیث جس پہ کہ باقی پانچوں رسپانسز نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہو، لیکن جب ہم نے یہ اصول پڑھے جو چھٹے رسپانس میں ہیں اس کے بعد وہ ریجیکٹ ہوتی ہو، کوئی ایک ایسی مثال آپ میں دے سکتے ہیں؟ ریجیکٹ ہوتی ہو جس کو کہ آپ نے ریجیکٹ کر دی، واپس کر دیا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو واپس کر دیا راوی کے، کوئی ایسی حدیث جو کہ باقی پانچوں رسپانسز میں ایکسیپٹ ہو گئی ہے؟ آپ دیکھیے نا کہ جو آپ میزان کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں سب سے پہلے قرأتوں کی روایتیں زیر بحث آئیں گی، وہ اسی اصول پر ریجیکٹ کی گئی. حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بارے میں قرآن کی بنیاد پر تنقید کی ہے نا میں نے اس میں. تو یہ بڑی بڑی مثالیں ہیں، چھوٹی اور بھی ہیں. یہ جو آخری بات یہ جہاں قول و فعل یا تقریر و تصویر کی حیثیت سے اور انحراف یعنی کہ آپ اسے سر تسلیم جہاں پر خم کرنا ہے، جن کو واضح نہیں ہو رہی بات، یہ جن کو سمجھ نہیں، وہ ذمہ داری نہیں ہے. جو امام شافعی نے یہ بات لکھ دی، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں ایک عالم ہوں، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھا تھا کہ لوگ قرآن سنت پر عمل کریں، یہ جو کچھ اخبار احاد ہیں یہ ہم عالموں کی چیز ہے. اسی میں نے ان کو جواب دیا کہ آپ کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، آپ عمل کریں. کون سی چیز ہے جس کے لیے آپ کو ضرورت ہے اس کی؟